بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے عمرہ قضا کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کے نام خط روانہ فرمائے تھے جن میں ان کے اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ ان میں سے ایک خط شرجیل ابن عمرو غسانی کے نام تھا۔ شرجیل ہرقل کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا جو شام کے علاقے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر حارث ابن امیر شرجیل کے پاس گئے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روان ہو کر موتا پہنچے جو شام میں بلخا کے قریب ایک جگہ ہے۔ جب شرجیل کو حارث کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے انہیں وہیں قتل کرا دیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ کو اور سب مسلمانوں کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل سے بدلہ لینے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے لشکر تیار کرنے حکم دیا۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو آپ نے اس کا سپہ سالار حضرت زید ابن حارث کو بنایا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت زید کو سپہ سالار بناتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر ابن ابو طالب کو امیر بنا دینا، اگر جعفر بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواح کو امیر بنا لینا، اور اگر عبداللہ ابن رواح بھی قتل ہو جائے تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا سالار بنا لے۔ اس موقع پر وہاں ایک یہودی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ابو القاسم، اگر آپ نبی ہیں تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس جنگ میں ضرور قتل ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر فلاں قتل ہو جائے تو وہ ضرور قتل ہوتا تھا، چاہے اس طرح انہوں نے 100 آدمی کے متعلق ہی کیوں نہ کہا ہو۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجاہدوں کو رخصت کرنے کے لیے سنیۃ الوداع تک آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مسلمانوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو نصیحتیں کی اور فرمایا میں تمہیں سب کو خدا سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اور سب مسلمانوں کے واسطے بھلائی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا کا نام لے کر جہاد کرو اور شام میں خدا کے اور دشمنوں سے لڑو۔ وہاں تم گرجوں میں رہنے والے راہبوں کو دیکھو گے، ان کو مت چھیڑنا، کسی عورت کو، بچے کو یا بوڑھے کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت کاٹنا اور عمارتوں کو برباد مت کرنا۔ اس طرح یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نصیحتیں لے کر یہاں سے روان ہوا۔ اپنے پیچھے انہیں مسلمانوں کی یہ آوازیں آ رہی تھی خدا تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں سلامتی اور فتح کے ساتھ واپس لائے۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ لشکر یہاں سے چل کر شام میں داخل ہو گیا اور ایک شہر مان میں جا کر ٹھہرا۔ شرجیل کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان لشکر لیے چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو اس نے فوراً 1,00,000 کا لشکر مقابلے کے واسطے تیار کیا۔ ساتھ اس نے رومی بادشاہ ہرقل کو بھی مدد کے لیے لکھ دیا۔ ہرقل بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر بلخا میں پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ عرب کے بہت سے عیسائی قبیلے بھی رومیوں کی مدد کے واسطے پہنچ گئے۔ اس طرح عیسائیوں کا لشکر 2.5 کے قریب ہو گیا۔ ان کے ساتھ زبردست جنگی سامان اور گھوڑے وغیرہ تھے۔ مسلمانوں کو مان میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رومیوں نے بہت زبردست فوج جمع کی ہے اور مقابلے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کو فکر ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم 3000 آدمی ہی جا کر رومیوں کے ٹڈی دل سے لڑیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے
मदद मंगाए। इसी सोच बचार में 2 दिन गुजर गया। आखिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा ने बहुत जोश के साथ मुसलमानों से कहा, लोगों, तुम जिस काम के लिए आए हो इसी से घबरा रहे हो। तुम शहादत हासिल करने के लिए निकले हो। हम कभी अपनी तादाद और ताकत के भरोसे पर नहीं लड़ें, बल्कि हम सिर्फ इस दीन के भरोसे पर लड़ते हैं जिसकी वजह से हमें खुदा ने इज़्ज़त दी है। हमें 2 भलाइयों में से एक ज़रूर मिलेगी, या तो फ़तेह और ये शहादत। ये सुनकर लोगों ने कहा, खुदा की कसम, इब्न रवाह ने ठीक कहा। इसके बाद मुसलमान पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। जब वो मोता के मुकाम पर पहुँचे तो सामने रूमियों की फ़ौज नज़र आई। मुसलमान बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मोता के मैदान में दोनों फौजें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों लश्करों का कोई मुकाबला न था, क्योंकि रोमियों का लश्कर चूंटियों की तरह पैदा हुआ था। इनके साथ बहुत ज़्यादा जंगी सामान था और फ़ौज में 2 लाख से ज़्यादा आदमी थे, और दूसरी तरफ लश्कर में कुल 3000 आदमी थे। मगर मुसलमान पूरी हिम्मत के साथ रोमियों की टडी दिल से टकराए। जंग पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी थी। हर मुसलमान कई रोमियों से भड़ा हुआ था। हज़रत ज़ैद इब्न हारिस मुसलमानों के कमांडर थे। इनके हाथ में इस्लामी झंडा था और दूसरे में तलवार। इसी तरह वो बहादुरी के साथ लड़ते हुए रोमी लश्कर में घुस गए और बेशुमार दुश्मनों को कत्ल करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। इस वक्त फ़ौरन हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब ने बढ़कर इस्लामी झंडा उठा लिया। वो घोड़े पर सवार थे। वो इसी तरह लड़ते हुए रोमियों में घर गए। जो भी इनके सामने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं होता था। हज़रत जाफ़र अपने घोड़े से नीचे उतर गए और जल्दी से घोड़े को ज़ख्मी करके पैदल लड़ना शुरू किया। लड़ाई में एक रोमी ने उनका दायां हाथ काट दिया। हज़रत जाफ़र ने फ़ौरन झंडा बाएं हाथ में संभाल लिया। तब एक और दुश्मन की तलवार से इनका बायां हाथ भी कट गया। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला ने झंडा अपनी गोद में संभाल लिया, मगर अब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे। आखिर इसी हालत में वो शहीद हो गए। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।